حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا. یہاں تو الفاظ ہے نا حکم دیا, سب کے الفاظ انہوں نے سب خود ایڈ کیا فل ان دی بلینکس. تو فابا, تو اس نے انکار کر دیا. حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے, لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیا. ایک بار کہہ دینا پھر رحمۃ اللہ علیہ. ویسے تو میں عموماً کہتا ہوں امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری, اس پہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو, اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناسبیت پھیلائی ہے یزیدیت, وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا. جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقید کا اپنی زبان سے نہیں نکالا. اب یہاں پہ ناسبیوں نے اور سنیوں کا دفاع کرنے والے اماموں میں سے امام نووی جو کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے, ہم مانتے ہیں. تو حضرت یہ جو سعد ابن وقاص کو حضرت معاویہ نے حکم دیا تو وہ کسی اور کام کے لیے بلایا تھا, کوئی اور کام کہہ رہے تھے ان کو نا. تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی پہ سب نہیں کرتے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں, آپ کیوں نہیں نکالتے, مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائیں تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں. ہائے ہائے ہائے, اوے کہانیوں اور بناؤ جڑی کوئی سنی جائے. یقین کریں یہ آپ اپنے کسی 5ویں کلاس کے بچے کو بتائیں گے نا, وہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا کہ یار آپ کے بزرگوں کا یہ علمی لیول تھا, یہ امام نووی اس طرح کی کہانیاں کروا کے گئے ہیں. باقی وہ چھوڑ دیں. اب آ جائیں میرے بھائیوں صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرف. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6220. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری صحاب میں سے 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا, امر معاویہ سعدن, معاویہ نے سعد کو حکم دیا. تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں ہرگز, پھر اس میں آگے الفاظ ہیں, جب انکار کیا تو حضرت سعد سے حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے. یہاں پہ ابو تراب تحقیر کی نیت سے ہے کیونکہ بنو امیہ ابو تراب. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر, سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا. جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سن رکھا ہے, خصوصاً 3 باتیں, مجھے تو ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. اور سعد وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد کے لیے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان. یہ ماموں بھی لگتے تھے نبی علیہ السلام کے. سعد ابن مالک نام ہے ان کا, اور سعد ابن ابی وقاص بھی ہے کیونکہ ان کے والد مالک کی کنیت ابی وقاص. یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں. اندازہ کریں جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو کیا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اچھا, اب یہاں پہ ناسبیوں نے اور سنیوں کا دفاع کرنے والے اماموں میں سے امام نووی جو کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے, ہم مانتے ہیں. تو حضرت یہ جو سعد ابن وقاص کو حضرت معاویہ نے حکم دیا تو وہ کسی اور کام کے لیے بلایا تھا, کوئی اور کام کہہ رہے تھے ان کو نا. تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی پہ سب نہیں کرتے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں, آپ کیوں نہیں نکالتے, مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائیں تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں. ہائے ہائے ہائے, اوے کہانیوں اور بناؤ جڑی کوئی سنی جائے. یقین کریں یہ آپ اپنے کسی 5ویں کلاس کے بچے کو بتائیں گے نا, وہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا کہ یار آپ کے بزرگوں کا یہ علمی لیول تھا, یہ امام نووی اس طرح کی کہانیاں کروا کے گئے ہیں. باقی وہ تو چھوڑ دیں. 7ویں صدی ہجری کے اندر بڑا امام ہے جس نے مسلم کی شرح لکھی اور تبویب کی, باب باندھے. اچھا, بہرحال وہ ہمارا معاویہ کے بعد ہے کہ معاویہ نے حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو اسی کا حکم دیا تھا, جو مرضی کر لیں. بہرحال ابن تیمیہ کو داد دینی چاہیے, ابن تیمیہ نے مسئلہ حل کر دیا. ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد کے اندر منہاج السنہ لکھی ہے, جو اہل حدیث دیوبندی ایون بریلوی بھی پیش کرتے ہیں. اردو ترجمہ بھی ہے اس کا, عربی بھی ہے. انہوں نے شیعہ کے جو اعتراضات نقل کیے ہیں نا, ان میں اس مسلم کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے. وہ اعتراض تو وہ اس سے خلافت کا رزلٹ نکالتے تھے نا, تو انہوں نے اس کا رد کیا, لیکن انہوں نے نا اس حدیث میں خود سے الفاظ ڈالے ہیں
جس سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی یہ تھا. انہوں نے پتا کیا کہا؟ امر معاویہ بالسب سعدا، حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا. یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا، سب کے الفاظ انہوں نے سب خود ایڈ کیتا ہے، فلنگ دی بلینکس. تو فابا، تو اس نے انکار کر دیا. حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے، لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیا ہے. ایک بار کہہ دینا پھر رحمت اللہ علیہ. ویسے تو میں عموماً کہتا ہوں امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری، اس پہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناسبیت پھیلائی ہے، زیدیت، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا ہے. آمین. اے بولے جے پرانے انہوں نے دلی چالے تک محبت ہے. اچھا جی، تو حضرت سعد ابن وقاص کہتے ہیں میں کبھی نہیں کروں گا. 3 باتیں مجھے ایک بھی مل جاتی. سن، پہلی بات، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے علی کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تو رونا شروع ہو گیا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ جنگ میں حضرت علی شریک نہیں، ورنہ ہر جنگ میں تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کہتے ہارون کو چھوڑ گئے تھے اپنے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت والا سٹیٹس نہیں. پھر ان کا دوسری فضیلت، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو یہ جھنڈا دیا. اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں 6222 حدیث میں، یہ کٹھی 2 حدیثیں ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس ایک موقع پر. میری خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن علی کو ملا، الحمدللہ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں نا کہ شعب چشم تھا، حضور نے لعاب لگایا، شفا ہوئی، اللہ نے پھر فتح دے دی. اور ان کا تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام نے ان پہ دلائل تمام کیے، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت مباہلہ. تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور سیدنا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اب یہ فضیلت تو بہت بڑی تھی. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور قرآن میں آیا تھا عورتوں کو لے آؤ، تو نبی علیہ السلام کسی بیوی کو بھی لا سکتے تھے، لیکن آپ حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے. تو مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مل جاتی نا میرے لیے کافی تھی. اچھا، ویسے تو ٹیکنیکلی ابن تیمیہ نے خود ان کو جواب دیا. اسی حدیث کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، جہاں آپ کو ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسی کام کرنے کا وہ کہہ رہے تھے. کیونکہ اس طریق کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو یہ باتیں سنائی نا، تو جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو وہی نکالتے تھے نا. ٹھیک ہے. اور ایک طریق اس کا سپورٹیو ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ ایک چوتھی فضیلت بھی بتائی، من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس میں الفاظ ہیں ساتھ غصے میں آئے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضیلتیں. تو غصہ انہی پہ تو کر رہے تھے. اگر وہ فضائل سننا چاہ رہے تھے، آپ آئیں نا ہم سے آ کے فضائل سنیں نا، کہ حضرت علی کے کو فضائل سنائیں، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. غصہ تو نہیں آپ پہ کریں گے. غصہ ہم جن پہ کرتے ہیں انہی پہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو کوئی بات کرنے والی کریں.